اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار وارث پاک نے اپنے احرام پوش فقیر کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے رنج کو اپنا رنج بتایا، اور ہے بھی یہی بات۔ چنانچہ وارث پاک کا عکس جمیل ہونے کی صورت میں کسی احرام پوش فقیر کی جتنی بھی تعظیم و تکریم کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس فقیر کے ہاتھ کو سرکار وارث پاک نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، جس کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دی ہے، جس کے رنج کو اپنا رنج کہا ہے، اس احرام پوش فقیر کی پہچان کے لیے کچھ خاص نشانیاں بھی سرکار وارث پاک نے بتا دی ہیں تاکہ اصلی اور نقلی کی پہچان ہو سکے، اور سادہ وارثی مرید شیر کی کھال میں کسی بھیڑیے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس لیے یہ خاص نشانیاں اور امتیازی خوبیاں جس احرام پوش فقیر میں ہو اس کا شایان شان استقبال کر کے گھر میں اتارا جائے اور اس کی خوب خدمت کی جائے، لیکن اس کے برخلاف جو احکامات وارثی کا باغی ہو اسے منہ نہ لگایا جائے، کیونکہ سرکار وارث پاک نے اپنے فقیر میں ان اوصاف کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جس کے پاس بجز خدا کچھ نہ ہو۔ فقیر کو سوال کرنا حرام ہے، اگر 7 روز کا فاقہ بھی ہو جائے تو زبان پر نہ لائے، مر جائے مگر ہاتھ نہ پھیلائے۔ فقیر کو چاہیے کہ انجام کو دیکھے اور زمین کو ہی بستر بنائے۔ تخت کرسی پلنگ پر بیٹھنے سے رعونت آتی ہے، زمیں کی طرح جس نے عاجزی و خاکساری کی خدا رحمتوں نے اس کو ڈھاکا آسماں ہو کر۔ فقیر کو تکیے کی ضرورت نہیں، فقیر کا تکیہ اللہ پر ہو تو فقر ہے۔ فقیر بیوی بچوں کی محبت میں نہ پھنسے، دنیا کی عورتوں کو اپنی ماں بہن سمجھے۔ فقیر کو تعویذ گنڈا کرنا حرام ہے، فقیر کو تقریبات شادی اور غمی میں شرکت کرنا، سیاحت کے لیے سواری کا انتظام کرنا، مکان بنانا اور مال و اسباب جمع کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے، جو تمام میں گر جائے وہ ہمارا نہیں۔ ان تمام ضابطوں کی سرکار وارث پاک نے حکماً تعلیم فرمائی ہے اور اپنے فقیروں کو ان خوبیوں کا ہونا لازمی قرار دیا ہے جن میں یہ اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔ سمجھنا چاہیے کہ وہی سچے وارثی فقیر ہیں، خواہ وہ احرام پوش ہوں یا احرام پوش نہ ہو، جیسا کہ خود سرکار وارث پاک نے اپنے ہر وارثی مرید کو سمجھا دیا ہے۔ خدا کا ملنا صرف احرام پر موقوف نہیں، طلب پختہ ہو تو وہ ہر لباس میں مل سکتا ہے۔ چنانچہ پختہ طلب کے ساتھ کوئی سادہ پوش وارثی اگر ان سرکاری ضابطوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ بے عمل احرام پوش سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ در حقیقت احرام پوش فقیر تو فریضہ محبت ادا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو عشق الہی کا سبق پڑھائیں اور نئے وارثیوں کو وارثیت کی تعلیم سے آگاہ کریں اور ان کی تربیت فرمائیں، بشرطے وہ خود بھی تعلیمات وارثی سے واقف ہوں اور اس پر عامل بھی ہوں۔ اس طرح احرام پوش فقراء اگر فی الواقع لباس فقر سے آراستہ اور تمغہ الفت سے پیراستہ ہوں تو قابل تقلید ہیں۔ تصویر وارث ہونے کی صورت میں واقعی وہ اپنی جگہ قابل صد احترام ہے، کیونکہ احرام پوش فقیر ہونے کی حیثیت سے تمام وارثیوں کے برادر بزرگ ہیں، اور حدیث شریف کی روح سے بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعظیم بجا لانا لازم ہے اور ادب و احترام کرنا فرض۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا بھائی ہر چند باپ کی جگہ ہوتا ہے لیکن باپ نہیں ہوتا۔ تجھ سے جہاں ملاک سہی تو مگر کہاں، دراصل باپ تو وہی ہوتا ہے جو حقیقی باپ ہوتا ہے۔ اس لیے احرام پوش فقراء
خود کبھی اپنے آپ کو سرکار وارث پاک جیسی تکریم و تعظیم کا سزاوار نہ سمجھے، بلکہ خود کو ہر حال میں سرکار عالم پناہ کا حقیر غلام، ادنا خادم ہی سمجھے، کیونکہ حسن و عشق ایک ہیں، آپس میں نہیں ہے کچھ فرق۔ یہ اگر سچ ہے تو کیا ہم ان کے برابر ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آئین وارثی کی روح سے بڑے سے بڑا احرام پوش فقیر ہر چھوٹے سے چھوٹے وارثی کا پیر بھائی ہے، محض پیر بھائی، کیونکہ قیامت تک تمام نئے پرانے وارثیوں کے روحانی باپ تنہ تنہا سرکار عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے، صرف وارث پاک کی ذات، اور کوئی نہیں، قطعی نہیں۔ کیوں نہ تم پر نثار ہو بے دم، میرے وارث علی تم ہو۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو تمام احرام پوش فقراء پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر۔ تصور شیخ پر تصوف کی بنیاد ہے، اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے، اسی سے ہر مرید کو منزل مراد ملتی ہے۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے سرکار وارث پاک نے بڑا خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ مرید وہ ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو۔ طریقت کے اس بنیادی اصول کے مطابق وارثیوں کی مراد خود سیدنا وارث پاک ہیں، چنانچہ جب وارث پاک ہی ہر وارثی کی منزل مراد ٹھہرے تو اس کے آگے کی یہ تعلیم ہے کہ خیال میں معشوق کی صورت نقش کرنی چاہیے، اور اس پختگی سے نقش کرنی چاہیے کہ وارث پاک ہی کی صورت ہر جگہ ہر وقت ہر وارثی کے ساتھ ساتھ رہے۔ بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تم ہو وہاں ہم ہیں، جہاں ہم ہیں وہاں تم ہو۔ چنانچہ فرمایا پیر کی صورت ہر وقت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آئے، یہی فناف شیخ ہے۔ فارسی تصوف کی اس بنیادی حقیقت کو سمجھ لیں کہ وارثیوں کے لیے سرکار وارث پاک کے علاوہ کسی دوسری صورت کا تصور تک حرام ہے۔ جی ہاں، یہ خود سرکار وارث پاک نے فرمایا، عاشق کو ایک صورت کے سوا دوسری صورت حرام ہے۔ بس ثابت ہوا کہ صرف اور صرف سرکار وارث پاک کا ہی تصور ہر وارثی کی زندگی کا حاصل مقصد ہونا چاہیے۔ ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم دوسرا دیکھ نہ پائے جو سوائے وارث۔ خود سرکار کا فرمان ہے، یار کا تصور ہی عاشق کی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ تصوف کے اس اہم اصول کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو پیر کی شکل ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ اس نظریے حقیقت پر سرکار وارث پاک نے اپنا سب سے زیادہ زور بیان صرف کیا ہے، آخر یہاں تک فرما دیا، عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ چنانچہ اے عاشقان عالم پناہ، اگر وصل خدا کی آرزو ہے تو